والذین اتخذوا مسجدا فرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَكُنْ فِيهِ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ نے فرمایا نبی جی یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو مسجد زرار ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے درمیان جدائیاں ڈالنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے کے لیے، اللہ رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ لا تقم فیہ، آپ نے اس مسجد میں کبھی قیام نہیں کرنا، آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، آپ نے وہاں پہ داخل نہیں ہونا۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس مسجد میں پڑھیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جس مسجد کی پہلے دن سے بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اور فرمایا اس مسجد کے نمازی اللہ اکبر ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو پسند کرتے، جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو ناپاک لوگ ہیں، اللہ اکبر، اللہ رسول کے دشمن ہیں، ظاہری مسلمان ہیں اور اندر روگ لیے پھرتے، نفاق کی بیماری ان کے اندر ہے۔ آپ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر ہے، اور اس کے نمازی ایسے شاندار ہیں یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ یحب المطہرین، اور اللہ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو طہارت کو پسند کرے اللہ اس کو پسند، تو اللہ کے رسول نے یہ مسجد بنائی۔ پھر آپ مدینہ میں تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پہ آ کے ٹھہری نا، آپ نے فرمایا ہمارا تو یہی قیام، ہماری یہی قیام گاہ ہے، ہماری یہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ میں آپ نے مسجد بنائی، بلکہ وہ پلاٹ جو تھا نا جس میں رسول اللہ کی اونٹنی آ کے ٹھہری، وہ دو یتیم بچوں کا پلاٹ تھا، ایک سہل اور دوسرے سہیل، دونوں بھائی، دونوں کا وہ پلاٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا، آپ نے فرمایا ہم یہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تھے تو وہ غریب، تھے تو وہ یتیم، حاجت مند تھے، ضرورت مند تھے۔ جب انہوں نے سنا نا کہ محمد مصطفیٰ یہاں پہ مسجد بنانا چاہتے، اللہ اکبر، تو کہنے لگے اللہ کے نبی ہم اس مسجد کے لیے پلاٹ جو ہے وہ تحفے میں آپ کو دیتے، ہدیے میں آپ کو دیتے ہیں، یہ پلاٹ آپ مسجد بنائیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نمازیں پڑھی جائیں، آپ یہاں پہ مسجد بنائیں، تعمیر کریں۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں اس طرح نہیں لوں گا، پہلے تمہیں پلاٹ کی ہم قیمت ادا کریں گے، اس کے بعد یہاں پہ ہم مسجد بنائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پلاٹ کی قیمت ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ کچی سی مسجد بنائی، اللہ اکبر، اور پھر اس کی تعمیر میں آپ نے خود حصہ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوری فرمائی۔ اور یہ صرف آپ نے نہیں کیا، آپ کے جو جد امجد تھے نا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
اللہ فرماتے ہیں یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ کے گھر بنانے کا اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے لو، اللہ کا گھر بناؤ، تعمیر کرو، یہ بنیادیں یہاں سے ہی تعمیر کا آغاز کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، دونوں باپ بیٹا مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، عظیم الشان لوگ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، گھر بناتے بناتے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، تو یقیناً سننے والا جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لینا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور تیسری دعا کیا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے اللہ اس مسجد کے ارد گرد جو بھی لوگ آباد ہوں گے انہی میں سے ان کے اندر اپنا ایک نبی اور رسول بھی مبعوث فرما دے۔ وہ کون تھے جن کے حق میں دعا کی؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ کی دعا کا اللہ اکبر ثمر ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے کیا پتہ چلا؟ دونوں باپ بیٹا مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، اللہ نے جتنی بھی انہوں نے تعمیر کرتے ہوئے دعائیں کی اللہ نے ساری قبول فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ ساری قبول اللہ نے فرمائی۔ تو اس لیے مسجد کے ساتھ تعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مسجد اللہ کے نیک بندوں کا گھر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا گھر ہے مسجد، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو صرف آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنے والے ہوں، وَآتَى الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ ان کے دلوں میں کسی اور کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ یہ لوگ ہیں مسجدوں کو آباد، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے کوئی معمولی لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، کوئی معمولی لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس کو تم مسجد میں صبح و شام آتے ہوئے دیکھو، آتے جاتے ہوئے دیکھو، کہاں سے آ رہا ہے؟ مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ مسجد میں جا رہا ہے۔ کہ ہمارا تعلق ہے ایسا مسجد کے ساتھ؟ اللہ اکبر، بہت سارے بھائی اور بزرگ ایسے نہیں ہیں جو صرف جمعے ہی مسجد میں آتے ہیں، جمعے کی، اور بہت سارے ایسے نہیں ہوتے جو صرف رمضان میں ہی مسجد میں آتے، اور بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ان کو ہدایت عطا کرے، جو صرف عید کی عید ہی مسجد میں، اگر بارش کی صورت میں، ویسے عام طور پر بھی مسجد میں عید کی نمازیں ہوتی ہیں، تو وہ صرف مسجد میں آتے ہیں عید کے عید ہی، کہ عید پر ہی ہم نے مسجد میں جانا ہے، جبکہ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ جس کو صبح آتے جاتے مسجد کی طرف دیکھو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ کیا ہوگا اس کا مفہوم مخالف؟ جو مسجد کی طرف نہیں آتا جاتا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، جو اللہ کا متقی بندہ ہے نا، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، وہ مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا سات خوش نصیب ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، لا ذل الا ذلہ،
جس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، گرمی کی شدت ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. وہاں پہ لوگ سجدہ اللہ اکبر سایہ تلاش کرتے پھریں گے کہ کہیں سایہ مل جائے. لیکن آپ نے فرمایا 7 خوش قسمت ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. ان میں سے 7 خوش قسمت لوگوں میں سے ایک فرمایا اللہ اکبر رجل قلبہ معلق بالمسجد. وہ خوش نصیب آدمی بھی اس اللہ اکبر ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کو اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. وہ خوش قسمت انسان فرمایا جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد کے ساتھ. اللہ اکبر مسجد کے ساتھ ایک نماز پڑھ کے آیا، دوسری کا منتظر ہے کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں. اللہ اکبر. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر پہ جاتے نا، لمبا سفر ہوتا، طویل سفر ہوتا، اللہ اکبر، اور اکثر سفر تو آپ کے جہادی سفر تھے. آپ جب سفر سے واپس آتے اللہ اکبر سیدھے اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ پہلے مسجد میں جاتے. کیسا گہرا تعلق ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کے ساتھ. آپ اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ آپ مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے جاتے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فقر و فاقہ ستاتا، بھوک کی شدت ستاتی، اللہ اکبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اپنا رونا نہیں روتے تھے بلکہ آپ مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، اپنے رب کو اپنے دل کا حال سنا. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے سجدے کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے. سورج گرہن لگتا، سورج کو، چاند کو گرہن لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تفریح کے طور پہ نہیں لیتے تھے. اللہ اکبر. کہ اب دیکھو باہر نکلو اور پھر جو ہے نا وہ تفریح کرو، سورج کو گرہن لگے گا، چاند کو گرہن لگے گا. رسول اللہ پریشان ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو جاتے، اور اس پریشانی کی کیفیت میں آپ اللہ اکبر لوگوں کے لیے اعلان کرتے، اذان دلواتے کہ لوگوں مسجد میں آ جاؤ. اور پھر مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، لمبا قیام، ایک ایک رکوع رکعت کے اندر اللہ اکبر کئی رکوع، کئی سجدے کرتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی کیفیت میں، جب اداسی چھاتی اس کیفیت میں، جب تیز آندھی چلتی، طوفان آتا، تو رسول اللہ رخ کرتے مسجد کا. اتنا گہرا تعلق تھا محمد مصطفیٰ کا مسجد کے ساتھ. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ ذرا جلدی اٹھ کے تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی جو جلدی جانے والے تھے وہ بھی چلے گئے. کچھ لوگ وہیں پہ بیٹھے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لاتے ہیں، واپس آتے ہیں، سانس آپ کا پھولا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسجد میں رہنے والوں خوش ہو جاؤ، مسجد میں رہنے والوں خوش ہو جاؤ. جو چلے گئے تھے ان کو نہیں، جو مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد میں ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، اللہ اکبر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں اور حلال و حرام کے مذاکرے میں مصروف ہیں. رسول اللہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آج آسمان کا ایک دروازہ کھولا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور پھر اللہ نے تمہاری طرف اپنے فرشتوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا او میرے فرشتوں انظروا الی عبادی، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو مسجد میں بیٹھے ہیں. انہوں نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے. ایسا گہرا تعلق صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ مسجدیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں چلے گئے. مدینہ کے بازار میں گئے، دکاندار اپنی تجارت میں مصروف تھے، گاہک لینے والے اور دکاندار اپنی چیزیں فروخت کرنے والے. مدینہ کا بازار بھرا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے آواز لگائی، او بازار والو، اللہ اکبر، تم یہاں تجارت میں مصروف ہو اور وہاں مسجد نبوی کے اندر محمد مصطفیٰ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. میراث تقسیم ہو رہی، وراثت تقسیم ہو رہی. جب لوگوں نے سنا نا، بازار والوں نے، سب نے اپنی دکانداری چھوڑی. اللہ اکبر، چلو ہم بھی رسول اللہ کی وراثت میں سے حصہ لیتے ہیں، رسول اللہ کی میراث میں سے ہم بھی حصہ لیتے ہیں. جب سارے آئے نا، اللہ اکبر، وہاں آ کے دیکھا وہاں پہ تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا. پھر واپس گئے. حضرت ابو ہریرہ وہیں پہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے تو ان کو مسئلہ سمجھاؤں گا. جب واپس آئے نا، آ کے کہنے لگے، ابو ہریرہ، تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ وہاں ہم گئے، وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ تم نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا نہیں؟ ہاں ابو ہریرہ، رأینا قوما یصلون، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا وہ حلال و حرام کے مسئلے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ کے دین کا فہم حاصل کر رہے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، ویحکم، افسوس ہے تم پر. اللہ اکبر، تم سمجھے کہ مال ہے محمد رسول اللہ کی وراثت. اللہ اکبر، یہ مال وراثت ہے محمد مصطفیٰ کی. افسوس ہے تم پر. ذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے بندو، یہی تو وراثت ہے محمد مصطفیٰ. آپ سونا چاندی چھوڑ کے نہیں گئے. اللہ اکبر، آپ مال و متاع چھوڑ کے نہیں گئے. رسول اللہ اگر چھوڑ کے گئے تو یہ رب کا قرآن چھوڑ کے گئے، آپ دین چھوڑ کے گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مسجد میں تم گئے، وہ تقسیم ہو رہی تھی رسول اللہ کی وراثت. اور یہی علم قرآن کا اور اس کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا اور دین کا فہم حاصل کرنا، یہی محمد مصطفیٰ کی وراثت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، جیسے تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو اور تمہیں اللہ اکبر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا والوں کو جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح آسمان کے فرشتے نیچے زمین کی طرف دیکھتے ہیں. جیسے تمہیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کو اللہ کے گھر مسجدیں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی. اللہ اکبر، صرف روشن جگہ وہ ہوتی ہے جو مساجد ہیں. اور رسول اللہ کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدھا. اللہ اکبر، اللہ کی تمام جتنی بھی زمین ہے اور اس کی جگہ ہے، ان میں سے سب سے محبوب جگہ اللہ کو کیا ہے؟ مسجد. اور سب سے بری جگہ اللہ کے ہاں، آپ نے فرمایا، اسواقھا، بازار ہے. اور آج اللہ اکبر، افسوس، اسی لیے تو پٹ رہے ہیں، اسی لیے تو پریشانی ہے. ذرا مجھے بتائیں کہ مسجدیں کس قدر آباد ہوتی ہیں اور بازاروں میں کتنا رش ہوتا ہے. اللہ اکبر، مسجدیں سب سے محبوب جگہ اللہ کے ہاں، بازار اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجد تعمیر کرنے والے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، آپ نے فرمایا یہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ آواز لگائے گا، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں پہ ہیں؟ پھر اللہ آواز لگائے گا، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں پہ ہیں؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے، اللہ کس کے یہ لائق ہے کہ وہ تیرا پڑوسی بنے؟ اللہ کہیں گے، اینا عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں پہ ہیں؟ وہی تو میرے پڑوسی ہیں. اللہ اکبر، اللہ آواز لگائے گا، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہی میرے پڑوسی ہیں. مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے،
آپ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو وہاں سے پھل کھا لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا کہ جنت کے باغوں میں سے تمہارا گزر ہو تو جنت کے باغوں میں سے پھل چن لیا کرو، کھا لیا کرو، میں نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، جنت کے باغ دنیا میں؟ اللہ اکبر، ہم سے تو وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ جنتوں میں باغات عطا فرمائے گا، دنیا میں باغات آپ فرماتے جب تمہارا گزر جنت کے باغوں کے پاس سے ہو، جنت کے باغوں میں سے تم گزرو تو پھل کھا لیا کرو۔ یا رسول اللہ بتائیں ما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ اکبر، اللہ کی مسجدیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ یا رسول اللہ جنت کے باغوں کے پھل کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی مسجدوں میں بیٹھ کے یہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کے باغوں کے پھل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، گہرا تعلق ایک مسلمان کا ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ۔ رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کروایا اور سفر کروایا اور یہ معجزہ عطا کیا۔ آپ نے مکہ کی کسی گلی کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے آپ کے لیے سفر کا کسی گھر کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ام ہانی کے گھر سے آپ کو پہنچایا گیا بیت اللہ میں، اور پھر بیت اللہ سے اللہ لے کے گیا مسجد اقصی، اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے محبوب بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں۔ مسلمان کا بھی گہرا تعلق ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ۔ جب بھی آپ کو کوئی صدمہ لاحق ہو، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی آپ کو فقر و فاقہ ستائے، کوئی پریشانی آپ کو ستا رہی ہو، آپ کو بے چین کر رہی ہو، کہیں اور نہ جائیں۔ آج کل ہمیں اللہ اکبر عام مسلمانوں میں یہ صوفی لوگوں نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بھر دی نا، فلاں آستانے پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں اللہ اکبر گدی والے کے پاس جاؤ، لوگوں کا رخ اس طرف کر دیا، جبکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے رخ کس طرف کیا؟ مسجدوں کی طرف۔ پریشانی ہو مسجد کا رخ کرو، اللہ کے گھر کا رخ کرو، اللہ کے گھر میں آ کے اپنی جبین کو جھکاؤ، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں کو اللہ اکبر اس میں سے آنسو نکالو، اللہ کے سامنے رو۔ اللہ جب کہیں گے بندہ میرا آیا ہے، میرے گھر کے اندر آیا ہے، اور پھر اللہ اکبر میرے سامنے سجدہ ریز ہو کے اپنے آنسوؤں کو بہا رہے، جا میرے بندے تیری پریشانی کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، بلکہ آپ نے فرمایا مسجدوں میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان۔ ہر میزبان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے اپنی شان کے لائق، جیسے اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے اس طرح اس کا جو ہے وہ احترام اور اکرام کرتا ہے۔ مسجدوں میں آنے والے اللہ اکبر کسی اور کے مہمان نہیں بلکہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کا اپنی شان کے مطابق اکرام کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو صبح آتا ہے مسجد میں یا شام کو آتا ہے مسجد میں، صبح و شام اللہ اس کے لیے جنت میں نعمتیں تیار کرتا ہے۔ میرا بندہ صبح بھی مسجد میں آیا، میرا بندہ شام بھی مسجد میں آیا، اور فرشتوں اس کے لیے میزبانی مہمانی کے لیے اللہ کی نعمتوں کو تیار کرو۔ تو رخ کریں مسجدوں کی طرف، تعلق قائم کریں مسجدوں کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو گہرا تعلق قائم کرنے کی مسجدوں کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔